بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے زمرہ دوڑتے اور کانپتے ہانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے جو کہ بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے، محمد کو چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑے اور جنگل کی طرف پہنچے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر رکھ دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکم چاک کرنے والا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی بار شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکہ ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے
آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان